الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكن في مرية من لقائه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. درود السلام. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام بھائیوں، مجھے اختصار کے ساتھ رب تعالیٰ کی توفیق سے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر چند ضروری باتیں دلائل کی روشنی میں عرض کرنا ہے. اللہ جل جلالہ اپنی تائید شامل حال فرماویں. سب سے پہلے
کہ عقیدہ حیات النبی کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ یہ الفاظ کہ عقیدہ حیات النبی کیا چاہتے ہیں۔ عقیدہ حیات النبی کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر شریف میں حیات جسمانی کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ حیات برزخی ہے جو دنیا کی حیات سے بھی قوی تر ہے۔ یہ اہل سنتی والجماعت بالخصوص علماء دیوبند کی بات عرض کروں، اکابرین علماء دیوبند کا یہ مسلک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، حیات جسمانی کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ حیات برزخی ہے۔ دنیا کی حیات تو دنیا میں تھی، اس کے بعد موت کا ذائقہ ہر ایک نے ہی چکھنا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات برزخی ہے، موت کے بعد کی حیات ہے، لیکن یہ حیات دنیاوی حیات سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ جب کہیں ان لوگوں سے جو اس عقیدہ کے مخالف ہیں کسی کی گفتگو ہوتی ہے، عقیدہ حیات النبی کے قائل حدیث پاک پیش کرتے ہیں تو فوراً چیخ اٹھتے ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تم اپنے اس عقیدہ پر قرآن پاک کی آیات پیش کرو نا۔ تو ہمارے اکابرین نے بحمد اللہ العزیز اس عقیدہ کو قرآن مجید سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ارشادات سے، تابعین کے ارشادات سے اور اجماع امت سے خوب مزین کیا ہے۔ اس پہ کتابیں مستقلاً موجود ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی آیت سے، اس کی آیات سے اس عقیدہ کی وضاحت کروں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے پہلے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم عرض کر کے اس کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے 25ویں پارے میں سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کا خطاب ہے کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ لیجئے ہمارے ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ نے پوچھنا ہے، آپ پوچھ لیجئے۔ پوچھنا کن سے ہے؟ کہ ان رسولوں سے ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر گئے، من قبل کا،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے لال آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا ہے، اس لیے قرآن مجید نے تعبیر کیا ارشاد فرمائی، من قبلک، کہ آپ سے پہلے جو رسول گزر چکے ان سے آپ پوچھ لیجئے۔ پوچھنا کیا ہے؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، لوگ مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے نا، ان سے متعلق پوچھنا ہے کیا یہ معبود ہم نے بنا کے دیے انہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے؟ یعنی جواب تو نفی میں تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پوجا کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے یوں کہا ہوتا تو کوئی تو رسول ایسا ہوتا جو یہ بتاتا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور، ابن عباس اور دیگر تفاسیر میں مختلف الفاظ موجود ہیں جن کا میں مفہوم اور خلاصہ اختصار کے ساتھ آپ کے پیش گزار کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کروایا۔ معراج کے موقع پر آپ سب ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء کرام کو نماز پڑھائی تھی۔ کہاں نماز پڑھائی تھی؟ مسجد اقصیٰ میں، کہ بیت اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد اقصیٰ۔ اللہ جل جلالہ نے مسجد اقصیٰ میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمہارے رسولوں کو، نبیوں کو جمع کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ 7 صفیں بنی تھیں۔ مقتدیوں کی کتنی صفیں بنی؟ 7۔ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان 7 صفوں میں پہلی 3 صفیں رسولوں کی تھی، 4 صفیں نبیوں کی تھی۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ یہ بھی بتلایا کہ صفوں کا انداز کیا تھا۔ فرماتے ہیں کانا یلی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، حضور علیہ السلام تو مصلی امامت پہ تھے نا۔ دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ اذن جبرائیل علیہ السلام و اقام، اذان اور اقامت کس نے دی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ پھر حضور علیہ السلام کو آگے کر دیا کہ آپ نے امامت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ آ گئے۔ اب حضور کے پیچھے صفیں کتنی ہیں؟ 7۔ پہلی 3 صفوں میں رسول ہیں، آخر کی 4 صفوں میں انبیاء کرام ہیں۔ حضور علیہ السلام کے سب سے پیچھے کون تھے؟ یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کون تھے؟ ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَعَلَى يَمِينِهِ اسماعیل علیہ السلام، اور دائیں جانب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وَعَلَى يَسَارِهِ اسحاق علیہ السلام، اور بائیں جانب حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے۔ صف بنانے کا انداز بھی بتلایا ہے کہ جو مقتدیوں میں عظمت میں بڑا ہو، امام نے تو ہونا ہی عظمت میں بڑا ہے سب سے، مقتدیوں نے صف کیسے بنانی ہے کہ جو عظمت میں بڑا ہو وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو، پھر جو اس سے چھوٹا وہ دائیں آئے، پھر جو اس سے چھوٹا وہ بائیں آئے،
इस तरह फिर दाईं बाईं सफ़ों की तरतीब बनती चली जाए। जो इस अंदाज से ये सफ़े बनाई गई हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा कर दी, इमामत करवा दी। इमामत से जब फारिग हुए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वसल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लम, अब सवाल का मौका आ गया है, आप इनसे सवाल कर लीजिए। जो अल्लाह ने फरमाया था ना, वसल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना, कि आप पहले नबियों से पूछ तो लीजिए ना। अब पहले नबी क्या हो गए थे, दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे। पहले अंबिया किराम पे मौत तारी हो चुकी थी। हयात दुनियावी के बाद हम दुनिया की ज़िंदगी के भी कायल। फिर दुनिया की ज़िंदगी में इख्तिताम पर क्या होता है, हर एक ने मौत का जायका चखना होता है। हम इस मौत के भी मुनकिर नहीं हैं। इस मौत के बाद ज़िंदगी के हम कायल हैं कि ये हो चुका। फिर इसके बाद इन्हें बुलाया, मस्जिद अक्सा में इकट्ठा किया। मस्जिद अक्सा में क्या हुआ, इमामत और इक्तिदा का मामला हुआ, नमाज अदा की गई। यहाँ सवाल तो उठता है ना, नमाज पढ़ना रूह का काम है या जिस्म का? जी भाई, होता ना, अकेली रूह नमाज पढ़ेगी? रूह माल जिस्म, रूह भी हो तन्हा जिस्म भी नमाज पढ़ लेता है। जब रूह निकल जाए, रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक़ ना हो, क्या जिस्म मैयत का नमाज पढ़ सकता है, हरकत कर सकता है? अकेला जिस्म हरकत नहीं करता है। जिस्म उस वक़्त तक हरकत करता है जब रूह जिस्म के अंदर हो या रूह का जिस्म के साथ गहरा ताल्लुक़ हो, फिर जिस्म हरकत किया करता है। नमाज होनी है, यहाँ तो नमाज की अदायगी है। हाथ उठाए गए, हाथ बांधे गए, क़याम है, रुकू है, सुजूद हैं, अत्तहियात हैं। हुजूर की इक्तिदा में ये सारे अंबिया नमाज अदा करते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो नमाज पढ़ाई थी, हुजूर ने मेराज के वक़्त में नमाज पढ़ाई है ना। हुजूर अलैहिस्सलाम का ये मेराज सिर्फ रूह का नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे तशरीफ़ ले गए थे, अपने वजूदे दुनियाविया के साथ, जिस्मानी वजूद के साथ, वजूदे उनसरी के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे। ये भी कुरान मजीद ने बयान किया है, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि अबद गया। अबद अकेली रूह को भी नहीं कहते, अबद अकेले जिस्म को भी नहीं कहते। रूह और जिस्म दोनों हों तब जाके अबद बनता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह माल जिस्म के मेराज पे तशरीफ़ ले गए, मस्जिद अक्सा पहुँचे, इमामत करवाई और दीगर अंबिया किराम को अल्लाह ने वहाँ भेजा। अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे तो दुनियावी मौत के जाके चखने का मामला नहीं आया था, लेकिन दीगर अंबिया किराम सिवाय सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम तो मौत का जायका चख चुके थे ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये आयत उनके हक़ में सादिक आ चुकी थी। ये हज़रात तशरीफ़ लाए, इमामत हुई। इमामत होने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे महबूब, अल्लाह पाक ने जो आयत में आपसे फरमाया है ना, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, कि आपने रसूलों से सवाल करना है, जो रसूल पहले गुज़र चुके। अब सारे रसूल तो मौजूद हैं, आप इनसे सवाल कर लें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया लस्तु शाकन फ़ी, लस्तु शाकन फ़ी, कि मुझे शक ही नहीं है इस बात में, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है। बात पुख्ता है कि अल्लाह ने अपने अलावा किसी और को माबूद बनाने का हुक्म नहीं दिया है। ये बात पुख्ता है, मुझे कोई शक ही नहीं, इसलिए मैं इनसे पूछता ही नहीं हूँ। कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे रब ताला ने इरशाद फरमाया, व आतैना मूसा अल किताबा,
کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ جی کتاب دی۔ کون سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے؟ جنہیں کتاب ملی ہے، یعنی بنی اسرائیل جن کو اپنا نبی مانتے تھے، اس موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ہم بھی انہیں اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، وہ برحق اور سچے نبی ہیں میرے محترم بھائیوں، لیکن ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ ہمارے لیے قابل اتباع صرف حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ ہے۔ فرمایا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں اے میرے نبی جی آپ ذرہ برابر شک نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات کا آپ شک نہ کریں۔ ملاقات مردوں سے ہوتی ہے یا زندوں سے؟ کیوں جی کہتے ہیں نا میں فلاں کی ملاقات پہ جا رہا ہوں، اور زیادہ زیادہ قیدیوں سے ہوتی ہے نا۔ قیدیوں کا تو ایک لفظ سنا ہے آپ نے، لوگ جیل میں ملنے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم ملاقات پہ جا رہے ہیں۔ علماء کے ہاں، طلباء کے ہاں یہ لفظ عام ہے، جب کسی بزرگ کے ہاں ملنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم حضرت جی کی ملاقات پہ جا رہے ہیں، حضرت سے ملنے جا رہے ہیں۔ ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ ہم قبرستان میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں مردوں سے، کہ ملاقات کس سے ہوتی ہے بھائی؟ زندوں سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا سچا کلام، سچا قرآن، اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں میرے محبوب نبی، لا تکن فی مریۃ من لقائہ، آپ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے حقیقی ملاقات ہے، آپ اس ملاقات میں ذرہ برابر شک نہ کیجئے۔ ملاقات زندوں سے ہے، اور یہ زندگی کیسی، ملاقات ہوئی کیسی ہے؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے، اور حدیث پاک بھی عام کتاب کی نہیں ہے۔ حدیث پاک صحیح مسلم شریف سے عرض کرنے لگا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت آگے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ جب معراج پہ جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، میری ملاقات کیسے ہوئی، میں نے کس انداز میں دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ عند کثیب الاحمر، موسیٰ علیہ السلام کو میں نے سرخ ٹیلے کے قریب سے، مررت موسیٰ عند کثیب الاحمر، میں موسیٰ کلیم کے قریب سے جب گزرا تو وہ کہاں سے گزر ہوا؟ سرخ ٹیلے کے قریب سے۔ ٹیلے سے مراد قبر ہے، ان کی قبر کے قریب سے گزرا۔ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فِی قَبْرِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں قائمٌ کھڑے ہوئے تھے، یُصَلِّی نماز ادا کر رہے تھے۔ پیغمبر نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ موسیٰ کلیم نماز کہاں پڑھ رہے تھے۔ یہ نماز مسجد اقصیٰ والی نماز نہیں ہے، یہ نماز بیت اللہ کی نہیں ہے، یہ نماز اس دنیاوی حیات طیبہ کی موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے والی بھی نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم تو دنیا سے گزر چکے ہیں۔ جب امام الانبیاء معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس وقت کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معراج کے لیے گیا ہوں تو میں موسیٰ کلیم کی قبر سے میرا گزر ہوا ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فِی قَبْرِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز ادا فرما رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں نماز ادا فرما رہے تھے؟ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہ شہادت کس کی ہے؟
یہ ارشاد کس کا ہے؟ یہ کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا کلام نہیں ہے، کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، کسی ایسی شخصیت کی بات نہیں ہے کہ کوئی شبے کی گنجائش نکالی جائے، کوئی شک اور کوئی وہم کیا جائے کہ شاید اسے شبہ لگ گیا، شاید اسے وہم لگ گیا۔ یہ بات ان کی ہے کہ جن کی ہر بات کو ماننا ایمان کہلاتا ہے، جن کی بات کا انکار کر دینا کفر کہلاتا ہے۔ یہ اس عظیم شخصیت کی بات ہے جس سے ثابت صرف یہ ہو جائے کہ واقعتاً امام الانبیاء کی بات ہے، ثبوت کو پہنچ جائے یہ بات کہ حقیقت میں حضور کا ارشاد ہے، دلائل کی دنیا بتلا دے، کسی اور کا کلام نہیں ہے کہ غیر کے کلام کی نسبت نبی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ بات پایا ہے، ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ محبوب نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے، اس کو ماننا ایمان ہوا کرتا ہے۔ جن کے کہنے پہ ہم نے مانا، کہتے ہیں اگر مردے قبر میں نماز پڑھتے ہیں نظر کیوں نہیں آ جاتے؟ بھائی کرامن کاتبین یہاں موجود ہیں کہ کوئی نہیں موجود ہیں، نظر نہیں آتے۔ میں نے مانا اس لیے آمینہ کے لال نے بتلا دیا موجود ہیں، مانا اس لیے ہے رب تعالیٰ نے قرآن میں بتلا دیا کہ موجود ہیں، حالانکہ مجھے نظر نہیں آتے ہیں۔ جب مجھے وہ فرشتے نظر نہیں آتے، مجھے بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ کندھے پہ آدمی معمولی سی کوئی چیز رکھ لے تب بھی محسوس ہوتا ہے، حس تو ہو محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ محسوس نہیں ہوتے۔ مانتے تو ہیں نا کہ یہاں موجود ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تحریر بھی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے وضاحت کی ہے، حضور کے کہنے پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام کے کہنے پر مانتے ہیں، تبھی تو انہیں رسول مانا نا، کیونکہ پہلے قرآن مجید کے شروع میں ہی آ گیا الذین یؤمنون بالغیب، تمہارے دیکھنے کا اعتبار نہیں ہے، مومن تو بنتا ہی تب ہے یؤمنون بالغیب۔ حضور فرماتے چلے جائیں تمہیں نظر نہ آئے تم مانتے چلے جاؤ، آقا فرماتے چلے جائیں تمہیں نظر نہ آئے پھر تم دل سے ایسے مانو کہ نظر کا دیکھنا دھوکہ ہو سکتا ہے، حضور کا ارشاد دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس انداز سے ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں، اور یہ حدیث پاک میں نے عرض کی عام کتاب کی نہیں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے کیسے دیکھا؟ نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی دوسری حدیث پاک، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قائم یصلی، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قائم یصلی۔ تینوں نبیوں کا نام صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ ابراہیم کو محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں کیوں نہ مانوں؟ موسیٰ زندہ ہیں، حضور نے جب دیکھ لیا ہے عیسیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں حضور کے بتلانے پہ کیوں نہ مانوں کہ عیسیٰ زندہ ہیں؟ حضور علیہ السلام فرمائیں ابراہیم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں حضور کے کہنے پہ کیوں نہ مانوں؟ جو نام عقیدت میرے ایمان کی محبت یہ کہتی ہے آقا فرماتے جائیں مانتے چلے جاؤ۔ بس میرے محترم بھائیو، قرآن مجید میں ایک بہت آسان آیت، بہت آسان آیت شہیدوں کے بارے میں ہی ہے۔ کیا ہے؟ لا تقولو، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تقولو، کہنا نہیں تم نے۔ اللہ فرمایا اموات، مردہ، لوگ شور کرتے ہیں مردہ ہیں مردہ، اللہ کہتے ہیں لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ
انہیں مردہ نہ کہو، رب نے نہیں فرمائی ہے، انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں دی ہے، کہنا دور ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، زبان سے جو الفاظ نکلے اسے قول کہتے ہیں، رب نے اس پہ بھی پابندی لگائی ہے کہ انہیں زبان سے مردہ نہیں کہہ سکتے ہو۔ اور لا تحسبن میں اللہ پاک نے ذہن پہ پابندی لگا دی ہے، دماغ پہ پابندی لگائی ہے کہ دماغ میں انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ کنہیں؟ جو اللہ کے راستے میں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، انہیں نہیں سوچنا۔ اللہ جی پھر انہیں کہنا کیا ہے، انہیں سمجھنا کیا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ مردہ تو کہنا نہیں ہے، مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے۔ دونوں آیات میں جواب موجود ہے۔ کہنا کیا ہے؟ فطرت ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو اللہ جی کرنا کیا ہے؟ یہ فطرتی تقاضا ہے۔ فوراً اس فطرتی تقاضے کا جواب دیا گیا ہے بل احیا، بلکہ وہ کیا ہے؟ کیا ہیں وہ؟ انہیں زندہ کہنے والا مشرک ہوگا؟ بلکہ زندہ کہنے والا اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہوگا یا نہیں؟ جو شہیدوں کو زندہ سمجھے وہ مشرک ہوگا یا اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ماننے والا ہوگا؟ رب کہتے ہیں انہیں مردہ نہیں کہنا، انہیں زندہ کہنا ہے، انہیں مردہ نہیں سمجھنا، انہیں زندہ سمجھنا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے شہید زندہ ہیں، تو یہ کہنے والا مشرک ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ قرآن کے ماننے والا ہوگا یا قرآن کا منکر ہوگا؟ یہ قرآن پاک کے ماننے والا ہے کہ قرآن پاک میں رب فرماتے ہیں جو رب کہتے ہیں وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ مان رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب آئیے میں اس سے نہیں کہ دلالت النص کیا ہے، اقتضاء النص کا تقاضا کیا ہے، الفاظ بڑے مشکل ہیں، عام لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ آئیے میں دلیل اس پہ دینے لگا ہوں۔ میرے نبی آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال یہ شہید ہیں۔ حضور کون ہیں؟ شہید ہیں۔ حضور علیہ السلام کون ہیں؟ شہید ہیں۔ کیسے شہید ہیں؟ بخاری شریف بھی اس پہ بولتی ہے یہ شہید کیسے ہیں۔ سنن ابی داود بھی اس پہ گویا ہے۔ میں سنن ابی داود کی حدیث کیونکہ طویل ہے بات سمجھانے کے لیے وہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کا مفہوم اور خلاصہ وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ سنن ابی داود شریف سیاہ ستہ میں شامل ہے، بخاری شریف تو پہلے درجے کی۔ میں نے عرض کیا بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود ہیں لیکن مختصر ہیں، سنن ابی داود کی حدیث تھوڑی طویل ہے، اس لیے وہاں سے عام آدمی کو بات کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ سنن ابی داود شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ یہ ہوا، یہ وقت ہے غزوہ خیبر کا۔ غزوہ خیبر جب حضور مدینہ طیبہ میں تھے، غزوہ خیبر پیش آیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ یہ مقدس جگہ بار بار ادب کے ساتھ دکھائے، ادب کے ساتھ وہاں کی حاضرییں نصیب فرمائے۔ جہاں غزوہ خیبر ہوا جانا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، غزوہ خیبر ہوا ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں موجود ہے، اور دیگر حافظ دمیاطی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کون سا گوشت محبوب تھا؟ بکرے کا، اور اس میں بھی کون سا؟ دستی کا گوشت محبوب تھا۔ ایک یہودیہ عورت حضرت صفیہ زوجہ مطہرہ سیدہ طیبہ حضرت سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا و ارضاہا، حضور کی بیوی کی خدمت میں ایک یہودیہ عورت آئی۔ یہ یہودیہ عورت حضرت صفیہ کی خدمت میں آ کے سوال کیا کرتی ہے؟ پوچھتی ہے کہ حضور کو کون سا گوشت محبوب ہے؟ اس نے تو صحیح جواب دیا نا کہ حضور علیہ السلام کو دستی کا، بکرے کی دستی کا بھنا ہوا گوشت یہ مرغوب اور محبوب ہے۔ اب اس یہودیہ نے سازش کی ہے، اس یہودیہ عورت نے بکرا بھونا ہے، اس کی دستی کے اندر زہر اتار دیا ہے، پھر آ کے ہدیہ پیش کیا گیا۔
اب یہ جب ہدیہ پیش کیا گیا، دسترخوان لگا، گوشت رکھ دیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں، سنن ابی داود میں صحابی کا نام موجود ہے، بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ، انصاری صحابی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، دسترخوان پہ آ کے بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام نے کاٹ کے بھی کھایا، احادیث سے ثابت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے نوچ کے بھی کھایا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ تمام احادیث صحیح بخاری جلد ثانی میں پیغمبر کے کھانے کا انداز بھی لکھا ہے۔ کیا کہنے اصحاب رسول کے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ایک ایک طریقہ کو محفوظ کر کے امت تک منتقل کر دیا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہاں سے نوچا، نہاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکتف، دستی کے گوشت کو پیغمبر نے نوچ کے کھانا چاہا۔ ابھی حضور علیہ السلام نے گوشت نوچا ہی تھا، صحابی رسول حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ جو انصاری صحابی ہیں، انہوں نے بھی ایک لقمہ کھا لیا تھا۔ حضرت بشر تو شہید ہو گئے، وہیں شہید ہو گئے، اسی کے سبب انہی دنوں میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے جیسے گوشت نوچا، حضور فرماتے ہیں الکتف تخبرونی، گوشت نے اس دستی کے گوشت نے، حدیث پاک کے الفاظ میں دو طرح کے ذراع کا لفظ بھی آیا ہے، یہ بھی دستی کے گوشت کو کہتے ہیں، کتف کا لفظ آیا، کتف شانے کو کہتے ہیں، کندھے کا گوشت کھایا، دستی کا گوشت کھایا۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے نوچا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اس گوشت نے، دستی نے مجھے خبر دے دی کہ میرے اندر زہر ہے، میرے اندر موت ہے۔ ارے پیغمبر گوشت کی آواز سمجھتا ہے، گوشت بولتا ہے، جب رب بلواتا ہے گوشت بولتا ہے۔ میرے محبوب سنتے ہیں گوشت کی بولی کو، سمجھتے ہیں، کیونکہ حضور جو حضور ہوئے نا۔ سنن ابی داؤد شریف کے الفاظ ہیں کہ اس دستی کے گوشت نے، شانے کے گوشت نے خبر دی مجھے کہ میرے اندر زہر موجود ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فوراً چھوڑ دیا، اگل دیا لقمہ، گوشت جو توڑا تھا، نوچا تھا، واپس کر دیا۔ اصحاب رسول سے فرما دیا اپنے ہاتھ اٹھا لو، اسے نہیں کھانا، اس گوشت کو نہیں کھانا۔ یہ ہوا واقعہ کب؟ خیبر کے موقع پہ۔ چلتے چلاتے زمانہ گزرتا چلا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں۔ مرض الوفات میں دو قسم کی روایات، ایک روایت میں یوں ہیں، صحیح بخاری میں تو ہے کہ حضرت بشر بن برا بن معرور کی والدہ ماجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اور سنن ابی داود میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت بشر بن برا کی بہن تھی، حضور علیہ السلام مرض الوفات میں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے انہوں نے اظہار محبت، تیمارداری کرتے ہوئے جو الفاظ مختلف کہہ سکتے ہیں لوگ کہ کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے، رواج کے مطابق پوچھا جاتا ہے، بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ، صحیح بخاری کے مطابق، سنن ابی داؤد شریف کے مطابق ان کی بہن پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اثر تو نہیں پہنچ رہا جس زہر کے اثر کی وجہ سے میرا بھائی شہید ہو گیا؟ ماں ہے تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا جس زہر کے اثر سے شہید ہو گیا تھا۔ تو میرے محبوب پیغمبر کا کیا جواب ہے؟ آقا دو عالم نامدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا ہے کہ اس زہر کے اثر کی وجہ سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ اس زہر کے، او خیبر والا، اس زہر کے اثر کی وجہ سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ زہر دیا گیا خیبر پر، خیبر کے موقع پر، اور مرض الوفات میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرما رہے ہیں کہ اس زہر کے اثرات کی وجہ سے میری گردن کی رگیں
کٹ رہی ہیں تو میرے محترم بھائیوں، میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا زہر کے اثرات کی وجہ سے، رنگے کٹے کی وجہ سے دنیا سے تشریف لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں کہ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں؟ جب آقا شہید ہیں تو قرآن کہتا ہے، میں وہ فقہی استدلال ابھی نہیں کر رہا کہ عبارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص کیا ہوا کرتی ہے، میں تو نص ہی صرف یہ اس پہ بخاری سے، اس پہ سنن ابی داؤد سے حدیث لا کے یہ پیش کر رہا ہوں۔ آمینہ کے لال شہید ہیں، عبداللہ کے لخت جگر شہید ہیں، حسنین کریمین کے نانا جی شہید ہوئے ہیں، عائشہ کے زوج محترم شہادت کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ میرے آقا کا دنیا سے جانا بوجہ شہادت بھی ہوا ہے۔ جب آقا شہید ہیں تو قرآن بولا ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار جو شہید ہو جائے راہ خدا میں اسے مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے، اسے مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے۔ پھر کیا سمجھنا اسے؟ کیا کہنا؟ بل احیا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس لیے بھی حضور کیا ہے؟ اس لیے بھی حضور کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ بل احیا عند ربہم، پھر یہ رب کے ہاں مقام و مرتبہ پا گئے۔ شہادت ایک مقام رکھا کرتی ہے، شہادت ایک رتبے کا نام ہے۔ عند ربہم میں رب تعالیٰ نے اس رتبے کو بیان کیا۔ پھر تیسرا جملہ کہا ہے، ارے آثار زندگی کیا ہیں؟ زندہ تو ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں زندہ ہے، کھاتا ہے، زندہ ہے، خوش ہوتا ہے، زندہ ہے، غمی محسوس کرتا ہے۔ یہ کیسے زندہ ہیں؟ رب کہتے ہیں بل احیا عند ربہم، اللہ کے نزدیک مرتبہ پا گئے ہیں، زندہ ہیں۔ یرزقون، تم دنیا میں کھاتے ہو، یرزقون یہ بھی کھاتے ہیں، انہیں بھی رزق دیا جاتا ہے۔ یرزقون مجھول ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فریحین، قرآن مجید ہے، قرآن مجید، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، آئیے آثار زندگی بھی رب بیان کرتا ہے نا، یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فریحین یہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، رب نے اپنے فضل سے انہیں جو نعمتیں دی اس میں یہ خوش بھی ہیں، ان میں یہ خوش بھی ہیں۔ یہ آثار ہیں کریں زندگی کے، رب نے بیان کر دیا۔ ہمیں سمجھ، بولیں ہمیں سمجھ نہیں آئے، واللہ نہیں آئے۔ مانتے ہیں زندہ ہیں، سمجھ نہیں آیا پھر بھی مانتے ہیں زندہ، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آیا کیسے کھاتے ہیں، مانتے ہیں قرآن نے جو کہہ دیا یرزقون، ہمیں سمجھ نہیں آیا کیسے خوش ہوتے ہیں، قرآن نے جو کہہ دیا فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، مانتے ہیں۔ ہمارا تو کام ہی ہے بن دیکھے ماننا، بغیر سمجھے۔ ہم دنیا کے وہ دانشور ذلیل لوگ نہیں ہیں کہ رب کہہ دے یوں ہیں، ہم کہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسی سمجھ پہ کروڑ لعنتیں کہ رب کہے، میں کہوں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، رب کا رسول کہہ دے میں آگے کون ہوتا ہوں جو یہ کہہ دوں، مجھے سمجھ نہیں آتا، میری عقل میں آتا نہیں ہے۔ آئیے رب تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، بل احیا، وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ خالق نے تو پہلے ہی اعلان کیا نا، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھاؤ، میں کہتے ہیں سمجھو گے کیسے؟ رب جو فرماتے ہیں لَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندگی تم سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ رزق کا معاملہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، ان کی خوشیاں تم سمجھ ہی
नहीं सकते हो। तुम्हारी समझ कहाँ, इनके रुतबे कहाँ, तुम्हारी समझ में ये बातें आ नहीं सकती। मानना ज़रूरी है। मानना क्या है भाई? मानना क्या है? ज़रूरी है। इस आयत की वजह से भी मैंने वो दलील इस अंदाज से पेश की कि शहीदों को वो भी मानते हैं, जो नबियों को ज़िंदा नहीं मानते, शहीदों को वो भी कहते हैं कुरान में आया है। बाकी इसका मतलब जीऊँ ज़िंदगी, जीवूँ ज़िंदगी। अब समझना, आखिरी बात कर रहा हूँ समझाने की। ताबीर वो कहते हैं कि ज़िंदगी का मतलब यूँ रूहानी और यूँ फुला फुला। हम कहते हैं, मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, अब आए साथी उलमाए देवबंद का अक़ीदा समझ लें। मैं फिर वो अल्फाज कहने लगा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम के मुतालिक नबी अपनी कब्रों में हयात जस्मानी के साथ ज़िंदा हैं, और ये हयात बरज़खी है और दुनियावी हयात से भी कवी तर है। ये उलमाए देवबंद का अक़ीदा है, ये उलमाए देवबंद का अक़ीदा है। अब आइए, मैं ये अर्ज़ करने लगा था, मैं अर्ज़ ये करने लगा था कि जनाब ये ज़िंदगी, ये समझ कोई नहीं आई। मानते हैं कि नहीं कुरान मजीद ने। अब बात ये समझ में आती नहीं, उन्होंने माना कोई और कर लिया। वो कहते हैं रूहानी ज़िंदगी। हमने क्या कहा है? हमने क्या कहा? एक मुनाजरा हुआ तो उसमें हमारे मुनाजिर ने उनसे पूछा कि जनाब तुम क्या मानते हो, फिर कुछ तो बताओ ना। उन्होंने कहा जी हम ये मानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्ल दिया गया, गुस्ल का जो पानी का कतरा भी वजूद अक़दस पे बाकी रह गया था, वो भी रोज़ा अतहर में ऐसे ही बाकी है। वो कहते क्या जी, मानने ना माने, हुजूर को ना माने, माने पे आए, पानी को मान गए कि वो कतरा भी आज भी ऐसे ही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कहते हैं रूहानी। मैंने कहा कि अगर देखो कुरान मजीद में जो मतलब माना ले लो, ऐसे मुमकिन है? मुमकिन है। कुरान मजीद ने कहा ना जिंदा है, हम कहते हैं जिस्मानी तौर पे भी जिंदा हैं। भाई कटे क्या थे? रूह कटी है शहीद की, बोलो रूह कटती है? गोली कहाँ लगती है? तलवार कहाँ लगी? कटा तो जिस्म है। कटे हुए जिस्म को मुर्दा कहना था, रब ने रोक दिया, नहीं कह सकते। उसको कहा ना जिसको कहना था। रूह को तो किसी को कोई मुर्दा कहता है, वो भी नहीं कहते, हम भी नहीं कहते रूह को। तो रूह को तो मुर्दा कहते ही नहीं है। मुर्दा कहना जिस्म को था, रब ने वही रोक दिया। इसलिए हम कहते हैं हयात जिस्मानी के साथ, बेशक हयात जिस्मानी के साथ जिंदा हैं। आइए अब वो माना कोई और कर लेते हैं। मैंने अहदीस भी पढ़ी हैं कि हजरत मूसा कलीम खड़े होकर कब्र में नमाज जिस्म के साथ पढ़ रहे थे ना, ये रूहानी नमाज तो नहीं थी। उन्होंने वो माना मुराद लिया जो पूरी उम्मत ने नहीं लिया, जो पूरी उम्मत ने नहीं लिया। जब कादियानियों के बारे में पार्लियामेंट में बहस हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा उलमा ने ये ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं। कादियानी ने कहा हम मुनकर नहीं। क्या कहा उन्होंने? हम मुनकर नहीं हैं। दलील चली वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, हज़रत अक़दस हज़रत मुफ्ती महमूद रहिमहुल्लाह ये दलील पेश करते हैं। तो कादियानी वहाँ पार्लियामेंट हाउस में कहता है कि हम भी इस आयत को मानते हैं जनाब, हम भी खातिमुन नबिय्यीन मानते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को। मुफ्ती महमूद फरमाते हैं नहीं मानते। वो कहता है हम मानते हैं। मुफ्ती महमूद कहता है तुम वो मानते हो जो पूरी उम्मत नहीं मानती। ख़त्म का माना मोहर होता है। ख़त्म का एक माना मोहर है, जैसे आखिरी है ना, एक माना क्या है? मोहर है। कादियानी कहता है यहाँ खातमुन नबिय्यीन से मुराद मोहरे नबुव्वत है, जैसे ख़तम अल्लाह हो अला कुलूबिहिम में
قادیانی نے پڑھا بھی کیا؟ حدیث نہیں پڑھی تھی، قادیانی نے اپنے استدلال پہ پڑھا بھی قرآن تھا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مفتی محمود کے سامنے پارلیمنٹ میں علماء بھی جمع ہیں، یکدم سارے علماء پریشان ہو گئے تھے کہ اب مفتی محمود دیکھو کیا جواب دیتے ہیں۔ اس نے تو ایک اور آیت پڑھ دی ہے کہ ہم مانتے ہیں، اور مانا اس نے کہا تھا کہ مہر نبوت، کہ ہم بھی تو کہتے ہیں آمینہ کے لال نے مہر نبوت کی لگائی تب مرزا نبی بنا ہے، ہم تو مانتے ہیں۔ اور ختم اللہ، قرآن مجید نے بھی اس آیت میں ختم کے معنی مہر کے کیے ہیں، تو ہم تو مانتے ہیں۔ مفتی محمود رحمہ اللہ نے جواب دیا۔ مفتی محمود نے کہا دیکھو، پوری امت نے ختم کا معنی یہاں آخری لیا ہے، ابو بکر صدیق سے لے کے مفتی محمود تک پوری امت نے معنی کیا مراد لیا ہے؟ خاتم النبیین کا آخری نبی۔ تم وہ نہیں مانتے ہو، تم وہ مانتے ہو جو تمہارے ذہن میں فطور ہے، تم وہ مانتے ہو۔ اسی طرح یہ جو عقیدہ حیات النبی کے قائل نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہم حیات مانتے ہیں، لیکن جی وہ برزخی اور وہ علیین کی حیات اور جی وہ روحانی حیات۔ تو پوری امت نے ابو بکر صدیق سے لے کے اب تک کے مفسرین، مجتہدین نے، ائمہ اربعہ نے، اصحاب رسول نے، تابعین نے جو حیات مراد لی ہے وہ حیات جسمانی ہے، مفسرین نے جو حیات مراد لی وہ حیات جسمانی ہے، محدثین نے جو حیات مراد لی ہے روحانی نہیں لی، جسمانی حیات مراد لی، کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے جو حیات مراد لی، حضور کا ارشاد ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، کہ نبی اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں، ویصلون، اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں علیین نہیں ہے، یہاں فی قبورہم، کہ اپنی قبر شریف میں نبی کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ ویصلون، نماز پڑھتا ہے۔ آمینہ کے لال نے پڑھتے دیکھا ہے، وہ دلائل میں نے عرض کر دیے۔ اس لیے عقیدہ حیات النبی قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، عقیدہ حیات النبی حضور علیہ السلام کی احادیث سے بھی ثابت ہے، امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اللہ پاک صحیح عقائد و نظریات پہ ہمیں جمنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔